بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، کہ مشرکین مکہ یہ آ کے کہتے تھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ آخر کیوں ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر آیت اور نشانی نازل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول کو یہ ارشاد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ انما الغیب للہ، کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اس روایت کی تفسیر باطنی میں امام صادق علیہ السلام کی جو ایک روایت کے اوپر گفتگو جاری ہے، جس میں صادق آل محمد نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ غیب سے مراد قائم علیہ السلام ہیں، کہ حضرت حجت قائم وہ غیب ہیں کہ جو قرآن کی طرح ایک زندہ و جاوید معجزہ ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو نشانی ہے کہ جو نازل ہونی ہے اللہ کی طرف سے، وہ حضرت کا ظہور ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ گفتگو غیب کا معنی کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے مکمل، اور آج سے جو گفتگو شروع ہوگی وہ آیت کے اس حصے میں ہے کہ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ بنیادی طور پہ گفتگو کے دو حصے ہیں، ایک انتظار کے بارے میں گفتگو ہے اور ایک منتظرین امام کے بارے میں گفتگو ہے۔ انتظار کے بارے میں گفتگو اس وجہ سے ہے چونکہ یہ حکم ہے ہمیں کہ انتظار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم فقط ندبی اور استحبابی نہیں ہے بلکہ یہ وجوب کی حد تک ہے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور روایت کے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمال الدین و تمام النعمہ میں ذکر کیا، کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل، کہ میری امت کے افضل ترین اعمال، سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ کون سے اعمال ہیں، اس میں سے ایک عمل کیا ہے کہ انتظار الفرج من اللہ عز وجل، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا، کشادگی کا اور حالات کے ٹھیک ہو جانا اور دنیا کے عدل و انصاف کے بڑھ جانے کا انتظار کرنا، یہ سب سے جو ہے وہ بڑی عبادت اور افضل ترین عبادت کیا ہے قرار دی گئی ہے۔ تو اس روایت کے مطابق جو خود انتظار ہے، اس بات کا انتظار کرنا کہ کشادگی آئے گی، حالات بہتر ہوں گے، امام زمانہ تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ انتظار ایسا ہے کہ جس انتظار کو افضل ترین کہا گیا ہے۔ یعنی ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، دیگر نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، حج اور عمرہ اور خمس وغیرہ، زیارت امام حسین علیہ السلام، ان سب کی نسبت سے جو ہے وہ افضل ترین جو عمل کہا گیا ہے وہ انتظار کو کہا گیا ہے۔ لہذا یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ پھر یہ انتظار کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور یہ کیوں افضل ترین اعمال میں سے قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس اگر ہم ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو انتظار کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک کو انتظار تعطیلی کہتے ہیں، الانتظار التعطیلی، تعطیل اردو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تعطیل یعنی چھٹی۔ الانتظار التعطیلی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج درس کی چھٹی ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے، سوئیں گے، آرام کریں گے، ریسٹ کریں گے۔ تو کسی بندے کا ایک انتظار تعطیلی ہوتا ہے کہ جس میں انسان نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، اور دوسرا جو انتظار ہے الانتظار الاعدادی، اعداد کا مطلب عربی میں تیاری کرنا ہے، کہ ایک ایسا انتظار کہ جو تیاری کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کہ جس میں جو انتظار کرنے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ تیاری کر رہا ہو، کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہو۔ اسی انتظار اعدادی کو انتظار فعلی سے بھی کیا ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ گفتگو یہ ہے کہ اس روایت میں کہ افضل اعمال امت انتظار الفرج میں
انتظار سے مراد آیا انتظار تعطیلی ہے یا انتظار اعدادی ہے؟ انتظار اعدادی کہ جس میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی فعل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ تو علماء یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انتظار سے مراد یہاں پہ انتظار اعدادی ہے، کہ جس میں ہماری ذمہ داری پہ، ہماری گردن پہ بہت سارے کام آتے ہیں کہ جنہیں ہم نے امام کی غیبت کے زمانے میں انجام دینا ہوتا ہے۔ اور ان کی اس بات کے اوپر جو دلائل ہیں، ایک تو عرف کی دلیل ہے، اور عرف کی دلیل سے ہٹ کے خود اس روایت کے اندر بہت سارے ایسے قرائن موجود ہیں، ایسے شواہد موجود ہیں کہ جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ انتظار اعدادی مراد ہے کہ جس میں ہم نے کچھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ عرفی معنی میں جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں شخصیت کا انتظار کریں وہ آنے والی ہے، تو تمام معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انتظار تبھی ہوگا کہ جب آپ اس کے آنے کے لیے جو مقدمات ہیں وہ فراہم کریں گے۔ یعنی اس کی مشہور یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان کا دوست آ رہا ہو اور انسان اس سے محبت کرتا ہو، تو دوست کے آنے سے پہلے وہ کم از کم جہاں پہ اس نے بیٹھنا ہے اس کمرے کو وہ صاف کرے گا، اس کے لیے کیا ہے کھانا وغیرہ تیار کرے گا، اگر اس کے بچے وغیرہ ہیں تو ان بچوں کو کیا ہے اچھے کپڑے پہنائے گا، خود بھی کیا تیار ہو کے رہے گا۔ یہ ایک دوست کی نسبت سے ہے۔ اور اگر انسان کا استاد آ رہا ہو اس کے پاس، تو وہ اس کی تیاری کچھ اور طرح کی ہوگی کہ وہ گھر میں ایسی چیزیں سامنے نہیں رکھے گا کہ جو استاد کو پسند نہیں ہیں، اپنے کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے گا، اپنے بال اور شکل و صورت بھی ایسی نہیں بنائے گا کہ جو اس کے استاد کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس محفل میں اور اس بندے کو بھی نہیں بلائے گا کہ جو استاد کو کیا پسند نہیں ہے۔ اور اگر استاد سے ہٹ کے ایک بڑی شخصیت آ رہی ہو، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو یا دینی اور روحانی شخصیت ہو، پھر تو اس انتظار کے جو اعدادی اور تیاری کے مراحل ہیں وہ بڑھ جایا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک مکمل طریقے سے گھر کی صفائی ستھرائی، اور اگر ٹائم ملے تو گھر کو رنگ روغن کرنا، خود کیا ہے مرتب ہو کے بیٹھنا، اور اگر یہ پتہ ہو کہ وہ شخصیت کوئی ہدف لے کر آ رہی ہے، کچھ مقصد ہم نے کرنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا کیا ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اگر وہ کوئی سوال وغیرہ پوچھے گی تو ان سوالوں کے کیا ہے جواب تیار کر کے رکھنا۔ تو یہ دنیا میں چل رہا ہے کہ جب بھی لفظ انتظار بولا جاتا ہے کسی شخصیت کے آنے کے لیے، محبوب کے آنے کے لیے، تو اس میں تیاری ہوا کرتی ہے۔ اور اگر ایک ایسی شخصیت آ رہی ہو کہ جو فرزند رسول ہو اور جو انسان کی جان پہ اور انسان کی مال پہ انسان سے زیادہ حق تصرف رکھتی ہو، تو پھر یقیناً یہ جو تیاری ہے یہ ایک اعلیٰ ترین مرحلے میں کیا ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ کہ انسان اپنے آپ کو ایسے بنائے گا کہ وہ امام ہم سے ناراض نہ ہوں، امام ہمارے افعال سے راضی ہوں، اس طریقے کی کیا ہے مکمل ایک تیاری ہوگی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ عرف میں انتظار اسی معنی میں بولا جاتا ہے کہ جس میں اعداد اور تیاری ہو۔ اگر کوئی اعداد اور تیاری نہیں کرتا اور سویا ہوا ہے، اور آپ نے کہا کہ بھی آپ کے استاد آنے والے ہیں آپ کے گھر پہ، یا آپ کی محبوب شخصیت آنے والی ہیں، اور وہ بندہ سو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو لوگ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنے استاد کا انتظار کر رہا ہے یا یہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ 1000 دفعہ کہتا رہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے قبیلہ صاحب کہ میرے استاد نے آنا ہے، محبوب نے آنا ہے، تو پھر بھی کہیں گے نہیں نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ انتظار کر رہے ہوتے تو کم از کم اٹھتے اور بستر تو سیٹ کر کے رکھتے۔ تو لہٰذا آپ کا کچھ نہ کرنا یہ عرف میں اور معاشرے میں کہتا ہے کہ یہ انتظار ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انتظار کا تعلق اعداد سے ہے، عمل سے ہے، تیاری سے ہے۔ یہ ایک عرفی کیا ہے علماء نے کیا دلیل بیان کی ہے۔ دوسری خود روایت کے اندر آ جائیں تو روایت کے اندر یہ جو ابھی ہم نے شیخ صدوق علیہ رحمت سے روایت ایک نقل کی کہ افضل اعمال امتی، کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے روایت کے اندر وہ اعمال کی بات ہے، عمل کی بات ہے۔ یعنی اگر روایت یوں ہوتی کہ افضل امور امتی، کہ میری امت کے معاملات میں سے، یا افضل اشیاء امتی، یا فرض کریں کہ افضل مثال کے عقائد امتی، اس طریقے کی باتیں اگر ہوتی ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے کہ اس میں عمل کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن جب بات ہی عمل سے شروع ہوئی ہے کہ اعمال میں سے، اعمال یعنی جو انسان عمل کرتا ہے، یعنی ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم فعل کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ترک ہوتا ہے۔ فعل کی بھی شریعت میں احکام ہیں اور ترک کے بھی کیا ہیں شریعت میں احکام ہیں۔ اور باب تقلید کے شروع میں پڑھتے ہیں کہ انسان کے تمام افعال اور تروک، فعل اور تروک،
تو یہاں پہ روایت کے آغاز میں عمل کہا گیا، فعل کہا گیا، تو اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی جس چیز کو افضل قرار دیا جا رہا ہے وہ عمل ہے، تو لہٰذا اگر عمل کو افضل قرار دیا جا رہا ہے اور اس عمل میں سے انتظار کو رکھا جا رہا ہے تو یقیناً اس انتظار سے مراد عمل ہے، عمل والا انتظار ہوگا، ایسا انتظار کہ جس کے اندر عمل ہوتا ہے، تو اس کو پیغمبر اسلام افضل ترین عبادت کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک قرینہ ہے۔ دوسرا قرینہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل ہے نماز، روزہ اور دیگر چیزوں سے، تو اس افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بہت ساری روایات میں یہ افضل کی کیا تعبیر استعمال ہوئی ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے مشہور روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے تھے کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور روایت کے الفاظ کیا تھے کہ ان اللہ رکب فی الانسان عقلا و شہوۃ، کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک عقل رکھی ہے اور ایک خواہش رکھی ہے، فمن غلب عقلہ شہوتہ، تو پس جو ان دونوں کے درمیان مقابلہ کرتے ہوئے اپنی عقل کو شہوت کے اوپر غالب لے آئے اور عقل کو سرداری دے دے، فہو خیر من الملائکہ، تو وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور ومن غلب شہوت عقلہ، اور جو اپنی شہوت کو اپنی عقل کے اوپر غالب لے آئے، عقل کی نعمت اس کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود اس نے عقل کو کیا سرداری عطا نہیں کی، شہوت کو سرداری دے دی ہے، تو فہو ادنی من البہائم، تو وہ جانوروں سے بھی کیا ہے پستر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس عقل نہیں تھی، اس کے پاس عقل تھی پھر بھی جانوروں کی طرح ہو گیا، تو یہ جانوروں سے بھی کیا ہے پستر ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام انسان کو افضل من الملک کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے کیا افضل ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں ایک روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اصلاح کرانا، کسی بندے کے درمیان کیا کرنا، اصلاح کرنا، الاصلاح ذات البین افضل من الصلاۃ والصوم العامۃ، کہ کسی کے درمیان اصلاح کرانا، صلح قرار دینا، یہ روزہ اور نماز جو عامہ یعنی جو مستحب کچھ علماء نے تشریح کی ہے کہ وہ نماز اور روزہ جو مستحب ہیں ان سے افضل کام کیا ہے کہ کسی کے درمیان کیا ہے صلح قرار دینا۔ اب یہاں پر بھی افضل کہا گیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری کیا روایات ہیں، تو یہاں پہ پھر بحث ہوتی ہے کہ یہاں پہ افضل سے کیا مراد ہے، فضل جو دیا گیا ہے، فضیلت دی کہ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فضیلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فضیلت ذاتی اور ایک ہوتی ہے فضیلت عملی۔ فضیلت ذاتی کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی ذات ہے اور ایک انسان ذات کس کی ہے، فرشتے کی ہے، اگر آپ ذات کا آپس میں تقابل کریں تو فرشتے کی ذات ایسی ہے کہ جس میں خواہش نام کی چیز نہیں ہے، جس میں معصیت نام کی چیز نہیں ہے، فقط اور فقط کیا ہے عقل ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق جو بھی انہیں حکم دیے جاتے ہیں وہ فوراً کے انجام دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرشتہ کیا ہے، اس کی ذات افضل ہے، اس کے اندر کیا ہے فضیلت ہے، اور اگر انسان کی ذات کو دیکھا جائے تو ذات کے اعتبار سے انسان کی کیا ہے فضیلت نہیں بنتی، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے خواہش نام کی چیز بھی کیا ہے رکھتی گئی ہے۔ تو ذاتی اعتبار سے تو فرشتہ کیا بن رہا ہے، افضل بن رہا ہے، لیکن اگر آپ عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل کیا کہلاتا ہے، افضل کہلاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب فرشتے نے عمل کیا تو اس کو کیا ہے اپنے اندر سے ایک مقابلے کی فضا نہیں تھی کہ جو اسے عمل سے روک رہی ہو، لیکن جب انسان نے کوشش کی، ایفرٹ کی اور عمل کیا تو اس نے کیا ہے اپنی شہوت اور خواہش کو شکست دی ہے اور وہ جا کے کیا کیا، عمل کیا ہے۔ اور پھر جو انسان کا عمل ہے وہ اس بات کا مصداق ہے کہ اس زمین کے اوپر دین قائم ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہ مقصد ہے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا جو دین ہے وہ دنیا کے اوپر پھیل جائے، دنیا کے اوپر کیا ہے دین کی حکومت ہو۔ تو انسان جب بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس دنیا کے اوپر کیا ہے دین کو لانا ہے، دین کو پریکٹیکل طور پہ دنیا پہ لانا ہے۔ تو اگر ملک اور فرشتے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا تعلق اس زمین کے اوپر دین پھیلانے سے نہیں ہے، دین کو نافذ کرنے سے نہیں ہے، دین کو پریکٹیکل کرنے سے نہیں ہے، لیکن انسان جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کا تعلق کیا ہے، جو ایک سماوی پروجیکٹ ہے، اللہ کا آسمانی پروجیکٹ ہے، اس کو زمین کے اوپر کیا نافذ کرنے سے ہے، تو لہٰذا یہ اس کا عمل کیا ہو گیا، اب فضیلت ہوگی۔ تو اگر انسان کو فرشتوں سے افضل کہا گیا تو یہ ذات کے اعتبار سے فضیلت نہیں ہے، یہ عمل کے اعتبار سے فضیلت ہے کہ اس کے عمل میں کیا ہے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جس میں شہوت کو شکست دی جا رہی ہے اور اس زمین کے اوپر کیا ہے اللہ کے دین کو نافذ کیا جا رہا ہے اور پریکٹیکل طور پہ انجام دیا جا رہا ہے۔ اسی اللہ
اسی طریقے سے آپ یہ والی روایت لے لیں کہ کسی کے درمیان سلوک قرار دینا مستحب نماز اور روزے سے کیوں افضل ہے، کیونکہ مستحب نماز اور روزے کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، لیکن اگر انسان سلوک کرائے گا اور وہ لوگ مزید آگے بڑھیں گے اور دین کی طرف آئیں گے، آپس میں سلوک کریں گے، دین کے بارے میں سوچیں گے، فتنہ کیا ہوگا ختم ہوگا، اور معاشرے میں دیگر لوگوں کو کیا ہے موقع ملے گا دین کے اوپر عمل کرنے کا، اور تبلیغ کا موقع ملے گا، دین کے بارے میں باتیں بتانے کا کیا موقع ملے گا، تو یہ ایک قسم کی کوشش ہوگی کہ زمین کے اوپر انسان کیا ہے دین کو نافذ کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے فتن اور آزمائشیں کیا زیادہ ہیں، فتنے زیادہ ہیں۔ تو کسی بھی قوم میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، فتنے پیدا ہو جائیں، تو وہاں پہ پھر یعنی دین کی تبلیغ مشکل ہو جاتی ہے، وہاں پہ دین کیا ہے نافذ نہیں ہوتا، پھر دین پیچھے رہ جاتا ہے، وہی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا دین کو پھیلانے کے لیے یا دنیا کے اندر بھی مضبوط ہونے کے لیے مالی طور پہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ امن و امان قائم ہو۔ تو امن و امان کو قائم رکھنا یہ بہترین چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جو اقتصاد ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے، اور دینی حوالے سے جو تبلیغ ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر بندے لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح قرار لینا یہ اس بات سے افضل ہو جاتا ہے کہ انسان کیا کوئی مستحب روزہ رکھ لے یا مستحب نماز پڑھ لے، اور یہاں پر بھی جو فضیلت سے مراد ہوگی فضیلت عملی ہوگی۔ اب یہی بات آپ انتظار کے اندر لیں کہ جب انسان انتظار کرتا ہے تو انتظار کے اندر بھی جو فضیلت ہے کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے، انتظار کی فضیلت بھی جو بن رہی ہے وہ عمل کے اعتبار سے بن رہی ہے، کہ اگر اس کے اندر کوئی عمل کا پہلو پایا جاتا ہے تو تب اس کے اندر کیا آئے گی فضیلت آئے گی، اگر کوئی عمل کا پہلو نہیں ہے تو عمل کے پہلو نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت کا کیا معیار نہیں ہوگا، کیونکہ جو افضل کی تعبیریں روایات میں استعمال ہوئے ہیں ان کا تعلق فضل عملی یعنی فضیلت عملی سے ہے، فضیلت ذاتی سے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ پھر ہم انتظار کریں گے تو اس سے زمین کے اوپر اللہ کا دین کس طریقے سے قائم ہوگا، تو اور ظہور کی راہ کیسے ہموار ہوگی۔ تو یہاں پہ ایک اور بحث پھر شروع ہو جاتی ہے کہ جسے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے عمل کا یہ تعلق اس بات سے بنتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ قریب تر ہو جائے، یا اس بات سے ہمارے عمل کا تعلق نہیں بنتا۔ یعنی میں بحث کو سمیٹوں ساری بحث کو کہ انتظار کی دو قسمیں ہو گئیں، الانتظار التعطیلی اور الانتظار الاعدادی۔ الانتظار الاعدادی کو ہم نے کیا کہا کہ جس کا تعلق عمل سے ہو، اور اس کے اوپر کیا ہے ہم نے روایات کے اندر سے قرینے قائم کیے کہ ایک تو روایت میں عمل کی بات ہو رہی ہے اور دوسری روایت میں افضل کی بات ہو رہی ہے، اور جو فضیلت کا معیار ہوتا ہے جب بھی تقابل کرایا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان وہ فضیلت عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، کہ چونکہ اس عمل کے اندر کیا پیدا ہوگی ہے فضیلت پیدا ہوگی ہے۔ تو اب اس عمل کی فضیلت تبھی پیدا ہوگی کہ جب اس انتظار سے مراد انتظار فعلی لیا جائے گا، کہ جب انسان کوئی نہ کوئی کیا کرے گا کام کرے گا، اور انتظار فعلی کو علماء رکھتے ہیں انتظار انفعالی کے مقابلے میں۔ یعنی انتظار انفعالی کی یہ مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک بندہ بیمار ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے، دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں، اور دوائی کے بعد اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو زخم ہے بس چھوڑ دیں، ابھی یہ جو زخم ہے یہ ہفتے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تو اب آپ نے کرنا کیا، بس انتظار کرنا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا انتظار کہ جس میں اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، اور جو انتظار اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، قہراً اسے انتظار کرنا ہے۔ جیسے ایک بندہ جیل میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ 2 سال بعد کیا آپ کی قید میں رہائی ہوگی، آپ انتظار کریں، تو اب اس نے انتظار کرنا ہے، جبراً اور قہراً کیا انتظار کرنا ہے۔ لیکن جب امام زمانہ کے ظہور کا انتظار ہے تو اس کا تعلق انفعال سے نہیں ہے کہ جو جبراً انسان کے کھاتے میں پڑ گیا ہو، کیونکہ اگر جبراً انسان کے کھاتے میں پڑ گیا ہو کہ جس میں انسان کے پاس یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ انتظار نہ کرے، یعنی اس نے ہر صورت میں انتظار کرنی ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ والا انتظار انسان کی قدرت سے کیا ہو گیا، خارج ہو گیا ہے۔ تو جو فعل اور جو انتظار انسان کی قدرت سے خارج ہو اس کے اوپر تکلیف نہیں آتی، نہ ہی مستحب کی تکلیف آتی ہے نہ ہی وجوب کی تکلیف آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ الشروط العامہ کہ عمومی شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے، اور عمومی شرائط میں سے ایک عقل ہے، بالغ ہونا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، قدرت ہونا ہے، کہ انسان کو کیا ہے قدرت بھی حاصل ہو۔ بس ہمارے پاس 3 قرائن ہو گئے۔ پہلی چیز کیا ہوگی کہ عرفی معنی میں سمجھا جائے، اگر لیا جائے تو انتظار سے مراد لوگ کیا لیتے ہیں، اعدادی لیتے ہیں۔ اگر آپ روایت کے اندر دیکھیں تو روایت کے اندر عمل کی بات ہو رہی ہے اور افضلیت کی بات ہو رہی ہے، اور افضلیت کی بات تبھی بنتی ہے کہ جب تقابل کیا ہو، عمل کے اعتبار سے ہو۔ اور تیسرا جو قرینہ سب سے بڑا یہ ہے
کہ اگر آپ انتظار سے مراد انتظار فعلی نہیں لیتے تو آپ کو انتظار انفعالی لینا پڑے گا، اور انتظار انفعالی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر انسان مجبور ہوتا ہے۔ بہر صورت ایک مریض کو انتظار کرنا ہے ٹھیک ہونے کا، ایک قیدی کو انتظار کرنا ہے ٹائم کے گزر جانے کا، ایک بندے کو انتظار کرنا ہے کہ ابھی کیا صبح ہوگی تو مجھے صبح کا انتظار کرنا ہے، یعنی ایک ایسا انتظار جسے انفعالی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ کرے یا نہ کرے۔ تو کسی فعل کے اگر ترک کرنے کے اوپر اور فعل کرنے کے اوپر کوئی انسان کو اختیار ہی نہ ہو، زبردستی اس سے ہو رہا ہو، تو اس کو کبھی بھی عبادت نہیں کہا جاتا، اس کو کبھی بھی کیا ہے اللہ حکم نہیں دیتا۔ اللہ ہمیشہ اس چیز کا حکم دیتا ہے، اور شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا انسان کے اختیار میں ہو، انسان کی قدرت میں ہو۔ تو جو چیز انسان کی قدرت سے باہر ہے اس کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو گفتگو کا یہ خلاصہ ہوا کہ انتظار سے ہماری مراد کیا ہے، انتظار اعدادی ہے، انتظار تعطیلی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ علماء کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے اور کچھ شیعہ حضرات کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے کہ وہ انتظار سے مراد انتظار تعطیلی لیتے ہیں، کہ جس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، اور ان کے کچھ دلائل اس کے اوپر موجود ہیں، اور وہ دلائل بھی کہیں روایات میں سے ہیں، کہ جس میں سے ایک جو مرکزی روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی پرچم بلند ہوگا ظلم اور طاغوت کے خلاف امام زمانہ کے پرچم سے پہلے یا سفیانی کے پرچم سے پہلے، وہ طاغوت کا پرچم ہوگا، لہٰذا آپ نے امام کے ظہور سے پہلے ظلم کے خلاف اور طاغوت کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ان روایات کی کیا حیثیت ہے اور ان کے اوپر کیا دلائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے میں کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے، یعنی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بعون اللہ تعالی ہماری یہ گفتگو ہوگی کہ انتظار تعطیلی کی فکر کہاں سے پیدا ہوئی، کیا اس کے اوپر دلائل ہیں یا دلائل نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ تمام شہداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان